بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کیا قربانی کے جانور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں عقیقہ کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم ایک بڑا جانور لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم عقیقہ بھی کر لیں۔ چند حصے قربانی کے ہو جائیں گے اور چند حصے عقیقہ کی نیت سے ہو جائیں گے۔ تو آیا اس طرح کرنا درست اور جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کہا جاتا ہے کہ عقیقہ کا گوشت چند لوگ نہیں کھا سکتے، کیا یہ بات درست ہے اور نہیں؟ لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو دوستو، آپ کو بتائیں کہ گائے، بھینس، اونٹ کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا جائز ہے، اور عقیقہ کا حصہ شامل کرنے سے قربانی اور عقیقہ دونوں ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی کے جانور میں دیگر واجبات کے ساتھ ہم عقیقہ کی نیت سے بھی حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح جو حصے ہم نے قربانی کی نیت سے رکھے تو وہ قربانی کے ہوں گے، اور جو عقیقہ کی نیت سے رکھے وہ عقیقہ کے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس میں نفلی صدقات کے اعتبار سے بھی حصہ ڈالیں گے تو وہ بھی قربانی کے جانور میں ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت اکثر من گھڑت ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچے کے والدین، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھا سکتے۔ اور عقیقہ کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کہ عقیقہ کا گوشت آباء و اجداد کھا سکتے ہیں، بچے کے والدین، دادا دادی، نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عقیقہ کا گوشت بھی قربانی کی گوشت کی طرح ہی 3 حصوں میں کرنا مستحب ہے۔ تو دوستو، المختصر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ گائے، بھینس، اونٹ کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ ہم شامل کر سکتے ہیں، اور عقیقہ کا گوشت والدین اور دوسرے اعزاء و اقارب اسی طرح کھا سکتے ہیں، اور عقیقہ کے گوشت کو بھی قربانی کے گوشت کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔